رمضان ہے میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا میرے مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، دائے عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، فقط تیرا میرا ہوں، فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، دائے عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آزاد ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آزاد ہو مشکل، اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، دائے عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، دائے عاصی ہوں، خطا کار مولا مولا، تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا، دائے عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، دائے عاصی ہوں عاصی ہوں، میں دائے عاصی ہوں، خطا کار مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا
طلبگار ہوں مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں. جزاک اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان. امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دوسرے عشرے کا الحمدللہ تیسرا روزہ اور رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی نئی شخصیت سے اور نئے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. ثنا خانان مصطفیٰ، نقبا، قرہ حضرات، سیاسی سماجی بڑی پیاری شخصیت علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا پیر ابرار حسن چشتی صاحب یقیناً بہت پیاری آواز اور درمیان تشریف فرما ہے. آستانہ عالیہ گھلے باجوے شریف سے تشریف لائے ہیں. خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت اول فیض خانقاہ ڈوگراں سے ماشاءاللہ آپ کو خلافت ہے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مولانا ابرار حسن چشتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ کیا فرمائیں؟ الحمدللہ بہت ہی پیارے یہ ساتیں گزر رہی ہیں، بہت ہی پیارے شب و روز گزر رہے ہیں. مالک کا بہت کرم ہے، ہمارو تجلیات صبح و شام ہو رہی ہیں مسلمانوں کے. الحمدللہ. ناظرین و حاضرین، ان کے ساتھ ہمیں آج جوائن کیا ہے بہت پیارے نقیب نقابا کی صفوں میں یقیناً ابھرتا ہوا ستارہ جناب محمد نبیل گلزار رضوی صاحب. آپ ہمارے درمیان ہیں، جوائن کیا. اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ نبیل بھائی، آج آپ نے وقت دیا. اور ان کے ساتھ ننھے ثنا خان بہت پیاری آواز اور انداز لیے ہوئے. یقیناً جب میں نے ان کو سنا تو دیکھتا ہی رہ گیا. جب آج آپ سنیں گے تو آپ بھی دیکھتے ہی رہ جائیں گے. جناب محمد رمضان چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ بیٹا جوائن کرنے کا. اور حمد باری تعالیٰ مجھ سے قبل پیش فرما رہے تھے محمد سمریز قادری صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. تمام ناظرین و حاضرین کا بہت شکریہ جو ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. تمام احباب کا بہت شکریہ. دوران بریک ہمیں جوائن کریں گے محمد بلال خان صاحب، اور ان کے ساتھ ایک اور ثنا خان ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو آج کا موضوع موت اور عالم برزخ ہو جائے. پھر آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ذرا منفرد سا موضوع ہے، موت اور عالم برزخ. آج دیکھتے ہیں سوالات جو ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ علامہ صاحب سے جو کریں گے تو سوالات کے کیسے کیسے جواب. یقیناً ہر بندے نے مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر عالم برزخ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ننھے ثنا خان محمد رمضان چشتی صاحب، میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں، اور اسی کے ساتھ آج کے سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ شروع کریں گے. جی بسم اللہ.
तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलों से, कुर्बान दिलों से, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलों से, क्या शान तुम्हारी है, और क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए तो कहाँ जाए, ये मरहम तुम्हारे ही, ये मरहम तुम्हारे ही, टुकड़ों पे गुजारी है, ये मरहम तुम्हारे ही, टुकड़ों पे गुजारी है, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, ये मरहम तुम्हारे ही, टुकड़ों पे गुजारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। सुभान अल्लाह। नन्हे सना खान मोहम्मद रमजान चिश्ती। मुंह छोटा बात बड़ी, आंखों ने मेरी सारा मदीना समो लिया, छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई। मुबारकबाद पेश करता हूं इनके वालिदैन को कि जिन्होंने छोटे उस्ताद के लिए गाने नहीं सिखाए बल्कि मोहम्मद अरबी के तराने सिखाए हैं। ढेरों मुबारकें, अल्लाह जल्ला शानहू इनकी आवाज़ और अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मेरा ये ज़हन है कि इससे कबल के मैं आज के मौजू की जानब बढ़ूँ, एक और कलाम शामिल कर लेते हैं। बहुत प्यारे नकीब महफिल, हसीन आवाज़ अंदाज लिए हुए मोहम्मद नबील गुलजार रिजवी साहिब, मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश फरमाएँ
اور اسی کے ساتھ آج کے موضوع کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، جو کہ آج کا موضوع موت اور عالم برزخ ہے، اس کے حوالے سے۔ جی جناب محمد نبیل گلزار رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صاحب بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مبسوط سے نوازا، اور بندہ نچیز کو ادھر حاضری کا شرف صاحب وا کرتا ہوں کہ مال کی کائنات آپ کی اس بزم سیف کو مزید ترقیوں سے نوازے، مال کی کائنات اپنا کریم فضل آپ کی اس بزم کے پہ کرے۔ میں چند اشعار حضور کی شان میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رویا ہو ہر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔ ایک بابا جی کا نام ہے جناب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدینہ پاک کی طرف قافلہ رواں دواں ہے، حد مدینے کی آتی ہے اور رات مدینے کی آتی ہے۔ گورنر مدینہ کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں گورنر مدینہ سارا قافلہ مدینے چلائے، لیکن اس بابے کو پہچان، اس کا نام ہے عبد الرحمن۔ حضرات صبح ہوتی ہے، قافلے کی تلاشی لی جاتی ہے، تو بھی مدینے، تو بھی مدینے، تو بھی مدینے۔ جب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آتی ہے، قافلے سے نکالا جاتا ہے، بابا جی آپ مدینے نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی، پھر صبح ہوتی ہے، جناب عبد الرحمن جامی بکریوں کا ریوڑ آتا ہے، اس میں بکریوں کی ریوڑ کی طرح چلتے چلتے مدینہ پاک کی طرف سفر کرتے ہیں۔ حضرات رات مدینے کی آتی ہے، حد پھر مدینے کی آتی ہے، گورنر مدینہ کو آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں گورنر مدینہ تجھے کہا تھا نا سارا قافلہ مدینے چلائے، لیکن یہ بابا مدینے نہ آئے۔ حضرات گورنر مدینہ آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں آقا اس بابے کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کی ہر ادا آپ کے جیسی، اس کا چلنا آپ کے جیسا، سونا آپ کے جیسا، کھانا آپ کے جیسا، ایک ایک سنت آقا آپ کی ادا کر رہا ہے۔ آقا اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں گورنر مدینہ اس کا قصور کوئی نہیں، اس کی جیب میں ایک نعت ہے جو بڑی محبت کے ساتھ عشق و مستی میں ڈوب کے لکھ کے لایا ہے۔ اگر میرے روزے کے سامنے اس کی آج سنا دی نا، مجھے باہر کر کے سینے سے لگانا پڑ جائے گا، سینے سے لگانا پڑ جائے گا۔ حضرات صبح ہوتی ہے، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، عبد الرحمن جامی مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے اس ہوا کے جھونکے سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، نہ رول دلا مینو رات آدی، مینو سو لین دے یا کھلا لین دے، مینو جاگ دیا نہیں دید ہونی، مینو سو کے عید مناون دے، یا رسول اللہ تہاڈی دید ہوے تے میں عید کراں، اس دید تو صدقے عید کراں، پھر بلے شادی ریس کراں، مینو نچ کے یار مناون دے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ہوائیں دیس محبوباں دے جامی، میرا حال حضرت نو سنانی، تے آکھی نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ نسیمہ جانب بطحا گزر شہ بھائی مدینے کی گلی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اتھو بہا رہا ہے۔ حضرات پاس سے گزر ہوتا ہے جناب پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بابا جی فرماتے ہیں بیٹا روتا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں بابا میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بابا فرماتے ہیں بیٹا میرے ساتھ پاکستان چل، تجھے ماں کا پیار مل جائے گا، باپ کی محبت مل جائے گا، بہنوں کا پیار مل جائے گا۔ بیٹا رو کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بابا پاکستان میں ہر چیز ہے، کیا مجھے گنبد خضرا کا دیدار بھی دے دو گے؟
गुंबद खजरा का दीदार भी दे दोगे। बस नसीमा जानबे पतहा गुजर कुन के कई बार चढ़ी मैं कोठे ते मैं उतरी कई बारी। मत्तां वालियां मैनू मत्तां देवन मेरी मत्तां ने मत मारी। जो जो उसदा इलाज करावां ते वधदी जाए बीमारी। हुण ते आका कोल बुला लै सोना तुझ दिया मैं हारी। बस नसीमा जानबे पतहा गुजर कुन ते अहवालम अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। सहबाई एक और शायर का कलम उठिया वो मदीना पाक दी मोहब्बत नूं किवें बयान करदा है। कहंदा है कि सुबह सुबह दी हवा नूं जदों आप मुखातब करके कहंदा है कि आंदा जदों भी जावे हवा मदीने नबी नूं मेरा सलाम आखे। जदों भी जावे हवा मदीने जावे हवा मदीने नबी नूं मेरा सलाम आखी। नबी नूं मेरा सलाम आखी। नबी नूं मेरा सलाम आखी। जदों भी जावे हवा मदीने नबी नूं मेरा सलाम आखी। तू उधरों होके नजफ नूं जावी अली नूं मेरा सलाम। उधरों होके नजफ न जावी अली नो मेरा सलाम नसीमा जानबे बतहा गुजर को जानबे बतहा मोहम्मद रा खबर। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद नबील गुलजार रिजवी साहब, बहुत प्यारा कलाम, यूँ भी कह सकते हैं मदीना शरीफ की हाज़री की तड़प में कलाम पेश फरमा रहे थे। और हज़रत जामी अलैहिर्रहमा माशाअल्लाह आपका लिखा हुआ कलाम, और ये कलाम माशाअल्लाह जब कोई शख्सियत पढ़ती है तो यकीनन दिलों में उतरते चले जाते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नादरीनों हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौलाना पीर अबरार हसन चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। सवालात का सिलसिला मौजू मौत और आलमे बरज़ख के हवाले से है। और ये मैं शुरू में आगाज़ में ही बता देना चाहता हूँ, गुजारिश कर देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ये प्रोग्राम शेयर नहीं किया तो बराह करम लाइक कमेंट्स दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और पिछले प्रोग्राम अगर देखना चाहें तो हमारा पेज सैफ नकाबत विज़िट करें, रिजवी प्रोडक्शन जो है वो विज़िट करें, और ब्राइट प्रोडक्शन या मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं सैफुर रहमान कादरी ऑफिशियल। तो यकीनन सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत बहुत प्यारे उलमा ने तकरीबन कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है और टू द पॉइंट अकायद के हवाले से। आइए आज का मौजू शुरू करते हैं, मौत और आलम बरज़ख। मौलाना पीर अबरार हसन चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। मौलाना मौजू तो मौत और आलम बरज़ख है। सबसे पहले यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स ने मरना है, जो सांस ले रहा है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, बल्कि इंसान जो है या हैवान जो है, सब ने जाना क्यों वादा करके आया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। यकीनन हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो मौत की ज़रा डेफिनेशन अपने अंदाज से करें, फिर आलम बरज़ख की जानब बढ़ते हैं, फिर मज़ीद सवालात करते हैं। क्या फरमाएंगे मौत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बज़्म सैर और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ, जज़ाकल्लाह, जिन्होंने एक प्लेटफार्म दिया कि जिसके ज़रिए हम प्यारे प्यारी दीन की बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह की ज़ात पाक आपको इसका अजर अज़ीम का फरमाए। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक शरीफ के थोड़ी बाद मैं उम्रा शरीफ की वाह 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 सुभान अल्लाह जी, हमारे लिए भी दुआ फरमाइएगा जी। तो इंशाल्लाह उधर भी जाकर बज़्म सैफ और आपकी पूरी टीम को दुआ में जा रहे हैं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और देखने वाले नाज़रीन को भी इंशाल्लाह दुआ में जा रहे हैं। इंशाल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, मौत किसे कहते हैं, मौत क्या है? अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। बेशक ये हकीकत है। मुख्तसर से अल्फाज ये हैं कि
मुद्दत जो है ना इंसान की जिंदगी की, उससे ना एक पल आगे बिल्कुल ऐसे ही है। ना उससे एक पल पहले। जब मौत का वक़्त आ गया है, तो जब अल्लाह का हुक्म आ गया है, तो उसी वक़्त ये मौत वाक़या होगी। देखें कायनात में आप देखें, हर इंसान एक ना एक मामले में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखता है। ठीक है, आपका लेकिन लिबास हाय पहनने हाय में- हाय आपका हाय, लिबास अल्लाह पहनने में अकबर। इख्तिलाफ है, मेरा लिबास पहनने में इख्तिलाफ है, आपके खाने हो सकता है, इसमें कोई शक इख्तिलाफ हो सकता है, मेरे खानों में इख्तिलाफ हो सकता है, आपके बोल चाल के अंदाज, उठक बैठक में, रहतल बैतल में, रहन सहन में इख्तिलाफ हो सकता है, एक दूसरे से मेरे से भी हो सकता है। बल्कि ये देख लें कि हर 6 किलोमीटर के बाद हमारी ज़ुबान भी तब्दील हो रही है, कोई किसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, कोई किसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। हर इंसान के घर में मकान, जो भी अपने घर के मकान तब्दील करता है, वो कहता है नहीं ये मेरा नक्शा ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए। इख्तिलाफ है, हर इंसान का एक दूसरे के साथ किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी तरीके में इख्तिलाफ है। आप दूसरे अब्रॉड कंट्री में देख लें, दूसरे मुल्कों में जाके देख लें, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई चाइनीज बोल रहा है। जी, जी। हर जुबान का भी जुबानों में इख्तिलाफ है, बोलने में भी इख्तिलाफ है। और बल्कि यहाँ तक भी देख लें, मसाजिद आपको मुख्तलिफ डिज़ाइनों में नजर आएंगी। कोई कहता है कि नहीं मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगता है मस्जिद का, कोई कहता है मुझे ये अच्छा लगता है, उसमें भी इख्तिलाफ है। अलफ से लेकर या तक, बस मैं बात ये कहना चाहता हूँ, कायनात सारी आप देख लें, जी जी, हर इंसान एक दूसरे से किसी ना किसी बात पे इख्तिलाफ जरूर रख रहा है। लेकिन सारी कायनात, इसमें मुसलमान हो, गैर मजहब हो, बद मजहब हो, कुछ भी हो, सिख हो या कुछ भी हो, किसी भी मजहब से तल्लक रखने वाले हो, खुदा को मानने वाले हो या ना भी मानने वाले हो, किसी किताब के ऊपर वो ईमान रखने वाले हो या ना भी रखने वाले हो, लेकिन कायनात में एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। बहुत साहब अच्छा। साहब वो क्या है? वो मौत है। मौत है, इसमें कोई शक नहीं, किसी का वो- इख्तलाफ नहीं, जाना ही जाना है। जाना ही जाना, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं कि मैंने यार आज मरना है, नहीं यार मैंने कल मरना है, यार मैंने एक माह के बाद जाना, ना ना, इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं। देखें इतनी सर्च हो चुकी मौत के भी ऊपर, इंसान के ऊपर, साइंसदानों ने इतनी सर्च कर ली। साइंसदानों ने कहा कि हम ये जो गुर्दा है इसको ट्रांसप्लांट करा लेंगे, हम साइंसदानों ने कहा हम ये आपकी आंख है इसको तब्दील कर देंगे, साइंसदानों ने कहा ये आपकी जो तीत है हम इसको तब्दील कर देंगे, साइंसदानों ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका ये बाजू उतर गया तो हम आपको आर्टिफिशियल ये बाजू लगा देंगे। साइंसदानों ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसको एक लम्हा भी कोई रोक नहीं सकता। ये मौत जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा ये उस वक्त वाक़या हो जाएगी, यानी कि ना एक पल आगे ना एक पल पीछे। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो ये मौत आ गई, और इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सभी ने एक दिन लौट के जाना है, इस पे हमारा इख्तिलाफ नहीं, इसको मौत कहते हैं। बेशक। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि ना एक मिनट आगे ना पीछे, मौत आनी है, जी, जी। बंदे ने जाना ही जाना है, ये सांसें खत्म होनी ही होनी है। कोई ऐसा तरीका भी है कि बंदे की जिंदगी जो है वो बढ़ जाए? क्या फरमाएंगे? कहते हैं ना मौत के अलावा सदका जो है हर बला को टाल देता है, लेकिन कुछ ऐसे अमाल के बंदे की जिंदगी जो है वो बढ़ जाए, हाँ जी। क्या फरमाएंगे इस दरअसल हवाले ये से? है कि लफ्ज ये इस्तेमाल करना कि मेरी जिंदगी में बढ़ जाना, ये इजाफा होना। जैसे दुआ करते हैं ना, अल्लाह आपकी जिंदगी में इजाफा हाँ जी, फरमाए। उलमा फरमाते हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि अल्लाह की ज़ात पाक मेरी जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, बरकत अता फरमा। एक देखे ना, एक वो चीज़ है वो मिकदार में उतनी है, लेकिन जब हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब भी कोई चीज़ तुम खाना शुरू करो तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, तो चाहे वो खाना कम ही क्यों ना हो उसमें बरकत इतनी आ जाएगी, तो आप सभी सैर होकर उसको खा लेंगे। इसलिए ये जो ज़िंदगी में बरकत है ना, वो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सदका दिया करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके दौर का वाक़या है कि एक धोबी था ना,
کہ وہ سارے محلے والے سارے گاؤں والے اس سے بڑے تنگ تھے, بہت پریشان کرتا تھا, کبھی اس کی غیبت کبھی اس کی بھی غیبت, کبھی اس کا لڑائی جھگڑا, کبھی اس کے ساتھ فساد دنگا, کچھ نہ کچھ معاملات بنے رہتے تھے ایسے. تو سارے گاؤں والے نا اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی کے پاس گئے, یا نبی اللہ ہم اس فلاں بندے سے بڑے پریشان ہیں, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کی ذات پاک اس کو ہم سے لے جائے, وہ ماری جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے نبی نے یا سب کی باتیں سنی تو اللہ کے نبی اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوئے, یا اللہ پاک وہ فلاں بندہ ہے جو ہے نا سارے تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں, اس کو موت کیوں نہیں دے دیتا؟ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا نبی اللہ پریشان نہ ہو, کل وہ مر جائے گا, کل وہ مر جائے گا. تو نبی اللہ نے فرما دیا سارے اہل گاؤں سے کہ آپ پریشان نہ ہو, کل جس سے آپ پریشان ہیں وہ کل مر جائے گا. تو جب صبح کا دن طلوع ہوا, سورج طلوع ہوا, سورج نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو ایک جب یہ شعائیں نکلیں ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی, تو لوگوں کے خیال میں تھا وہ کب وقت آئے گا کہ جب اس کی خبر ہمارے کانوں میں آئے گی کہ فلاں مر گیا ہے. تو وہ دھوبی تھا, اس نے کپڑوں کی جو کپڑے اٹھائے اور اس گٹھڑی کو اپنے سر کے اوپر رکھا کام پہ, اور کام پہ چلا گیا. جب جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. تو جب وہ جا رہا روٹی کھا رہا تھا تو راستے میں کسی نے سوال کیا کہ یار مجھے بھوک لگی ہے, کیا ایک روٹی کا ٹکڑا دے سکتا ہے؟ اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا خود نہ کھایا, صدقہ کر دیا, اس کو دے دیا. تو جب وہ گیا اپنا کام کر کے واپس آ گیا, رات ہو گئی, صبح دن چڑھا, تو سارے لوگ دیکھنے گئے اسے, وہ تو زندہ ہے, اسے موت نہیں آئی. وہ بڑے پریشان ہوئے, اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے, یا نبی اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ کل مر جائے گا, وہ تو ابھی بھی زندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, یا اللہ پاک تو نے فرمایا تھا وہ کل مر جائے گا. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ہاں میں نے تو کہا تھا وہ مر جائے گا. جو گٹھڑی کپڑوں والی تھی نا اس میں کالے رنگ کا کالا ناگ سانپ تھا جو اس کو ڈسنے ہی والا تھا, لیکن جب وہ ڈسنے کے قریب ہوا تو اس نے روٹی کا ٹکڑا میرے راستے میں صدقہ کر دیا, تو میں نے ایک روٹی کے ٹکڑے کی برکت سے اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائی. یعنی کہ صدقہ کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. واہ واہ. دوسرا عالم برزخ, عالم برزخ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک دنیا کی زندگی ہے, اور یہ بھی ایڈ کر دیں نا, عالم کتنے ہیں؟ جی جی, جیسے یہ عالم برزخ ہے تو یہ کیا ہے؟ عالم میں یہ بتانے لگا ہوں, ایک دنیا کی زندگی ہے, ایک یہ عالم ہے, یہ جہان ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آخرت کی زندگی ہے, ایک وہ عالم ہے. ان دونوں عالموں کے درمیان جو جگہ ہے, یعنی کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے, دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, وہ قبر میں چلا گیا یا کسی بم بلاسٹ میں چلا گیا یا کسی بھی طریقے سے اس کی روح قبض ہوئی, اس کا دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا, تو وہ قبر میں چلا گیا. جتنی دیر تک حشر برپا نہیں ہوگا اتنی دیر تک وہ عالم برزخ میں رہے گا. یعنی کہ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں, دنیا کی اور آخر کی زندگی کے درمیان والی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اچھا, جیسے یہ آپ نے کہا دنیا سے چلا گیا, یقیناً ہر بندے نے جانا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, جیسے بم بلاسٹ کا توبہ نعوذ باللہ, اللہ ایسا جو ہے کسی کے ساتھ نہ کرے یا کسی کو ایسی موت ہی نہ دے. میں تو اکثر دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے. اچھا, جیسے یہ حادثہ پیش آیا, اکثر و بیشتر تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیڈ باڈی ہی نہیں ملتی, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, نہ اس کو نہلایا گیا, نہ کفن پہنایا گیا, نہ جنازہ پڑھا گیا, اور اس کے بعد پھر نہ دفنایا گیا, اس کے ساتھ کیسے سوالات ہوں گے؟ یہاں تو پتہ ہے ایک قبر ہے, وہاں پر مردہ جو ہے میت کو جو ہے دفنا دیا جاتا ہے جی. پھر حضور کا فرمان کہتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ قبر میں آتے ہیں, پھر سوال و جوابات ہوتے ہیں, مان ربو کا ما دینو کا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ پیش آئے گا جو جس کو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی؟ جی جی, بہت پیارا سوال ہے آپ کا. بہت سارے ایسی اموات ہوتی ہیں کہ ان کو قبر نصیب نہیں ہوتی, تو ان سے سوال و جواب کیسے ہوں گے, ان پہ اللہ کی رحمتیں کیسے ہوں گی اگر نیک ہے, اور اگر بد ہے اس پہ اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ جی, یہ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر کسی ایسی موت واقع ہوگی کہ وہ جل گیا, یا کسی بم بلاسٹ میں یا کسی دھماکے میں, یا پانی میں اس کی ڈیڈ باڈی جب وہ گل سڑ گئی, وہ ختم ہو گیا, اس کی قبر بھی نہیں, تو اس کا یہ ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا, اس میں
اللہ کی ذات پاک نے کچھ ایسے ذرات رکھے ہیں کہ جو دور بین سے بھی نظر نہیں آتے. جتنی بھی آگ ہو نا وہ آگ ان کو ختم نہیں کر سکتی, پانی ان کو ختم نہیں کر سکتا, کائنات کی کوئی چیز ان ذرات کو ختم نہیں کر سکتی. تو وہ ذرات وہ ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اٹھے گا نا تو اس کی جب قبر میں بھی انسان چلا جائے نا, اگر اس کا یہ جو ماس ہے نا وہ اتر بھی جائے, ہڈیاں بھی اس کی سب مٹی بن جائیں, سارا اس کا پتلا بھی مٹی بن جائے, لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے جو نشانات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گے. اس کے ذریعے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے انسان کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا اس کے ذریعے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور دیکھیں یہ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے, روح ہے اور ایک جسم ہے. روح اور جسم یہ لازم و ملزوم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا, جسم سے تعلق نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کو عذاب ہوگا تو اس کی روح کو بھی عذاب ہوگا اور اس کے جسم کو بھی عذاب ہوگا. وہ جو اس کے ریڑھ کی ہڈی کے ذرات ہیں نا ان کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. جب جہاں کہیں بھی ہو, چاہے اسے قبر نہ بھی نصیب ہو, لیکن اگر اللہ کی رحمتیں ہیں تو اس کے ذریعے رحمتیں بھی ملیں گی, اگر اللہ کا عذاب ہے تو اس کے ذریعے ان ذرات کے ذریعے ان کو اللہ کا عذاب بھی ملے گا. اللہ اکبر. اچھا مولانا کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جی آخری وقت ہوتا ہے تو سانس نہیں نکل رہا, کہہ لیں کہ موت نہیں آ رہی, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری مائیں بہنیں یا کچھ مدارس سے بچوں کو بلایا جاتا ہے یا اس کے بچے جو ہوتے ہیں اس کے قریب بیٹھ کے جی قرآن پڑھیں تاکہ قرآن کی برکت سے جو ہے اس کے سانس نکل جائیں. یعنی کہ کچھ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ذرا مشکل سے جو سانس نکلتا ہے بندے کا, موت واقعہ ہوتی ہے, ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں, اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ بندہ کہہ لے کہ اینجی گیا کہ پتہ بھی نہیں چلیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو میری آنکھوں دیکھا تھا. میں جب دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ میں پڑھتا تھا نا جی, حضور محدث عبدالوی اللہ رحمہ پیر ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف آپ کے پاس, تو یہ تقریباً سن 2002 کی یا 3 کی بات ہے, 2 کی بات ہے, 2 یا 1 کی بات ہے, یہ سن 2000. اس دور میں ایک خانقاہ ڈوگرہ محلہ جس کو کہتے ہیں محلہ محمد پورہ, اس میں نا ایک شخص آیا کہنے لگا کہ ہمارے پاس ایک عورت ہے, آج 3 ماہ گزر چکے ہیں, اس کی روح نہیں نکل رہی, اس کی جان نہیں نکل رہی. اتنی تکلیف میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیے, اتنی زور سے چیخیں مارتی ہے, ہمارے سارے گھر والے ڈر جاتے ہیں, آس پاس والے ہمسائے ڈر جاتے ہیں. تو بڑے حضرت صاحب کے پاس جب آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کریں آپ کالے رنگ کا ایک بکرا لے کے آئیں. تو کالے رنگ کا بکرا لے کے آئے تو اور ادارے سے جو طالب علم تھے جو حافظ قرآن تھے ان کو بھی لے گئے, اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھیں. آپ ان کے پاس سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھیں, یعنی کہ جہاں پہ مبین آئی وہاں پہ چاروں کل شریف پڑھ کے پھر شروع سے کر کے پھر چاروں کل شریف یا اسی طرح مبینوں کے ساتھ آپ پڑھیں. تو طلباء ان کو پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں حضرت جب بکرا ان کے سر کے قریب صدقہ دے کر ذبح کیا تو اس کی روح نکلی. آگے کا معاملہ جو ہو نا وہ آپ حیران ہو جائے گا سن کے. جب وہ فوت ہو گئی اس کو چارپائی پہ اوپر ڈال کے جب قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے تو بیچ سڑک کے اوپر اچانک وہ چارپائی سے نیچے گری اور نیچے گر کر وہ چارپائی بھی ٹوٹ گئی. لوگ حیران ہو گئے, یہ کیا معاملہ, پہلے اس کی روح نہیں نکل رہی تھی, اب یہ چارپائی بھی اچانک ٹوٹ گئی, اتنا وزن ہے اس کا. پھر اگلا جو معاملہ ہوا کہ جب اس کو قبرستان لے گئے تو جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو اس کے قبر کے اندر سانپ تھے. بڑے حضرت صاحب نے پوچھا یہ عورت کیا کرتی تھی؟ آپ اگلی بات سن کے حیران ہو جائیں گے. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیا کرتی تھی. جب ایسے عمل کریں گے تو یقیناً موت کی سختی تو آئے گی نا. اچھا موت کی سختی سے اور قبر سے یہ 2-3 سوال میرے ذہن میں آ گئے. یہ جیسے اس کی جو روح تھی وہ نہیں نکل رہی تھی, تو جب بندے کی موت آتی ہے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ موت کے وقت مرنے والے کو کچھ نظر بھی آتا ہے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے, شرح صدور میں بھی ہے, مسند احمد بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلنے لگتی ہے نا تو جہاں تک اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے نا وہاں تک اس کو فرشتے ہی فرشتے نظر اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، آگے دیکھے، پیچھے دیکھے، اوپر دیکھے، نیچے دیکھے، جہاں بھی دیکھے گا اس کو ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے۔ اور جو کافر ہے جب اس کی روح نکلتی ہے نا وہ جہاں بھی اس کی نظر جاتی ہے اس کو اللہ کا عذاب ہی نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا عذاب ہی نظر آتا ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے نبی کریم لاجپال سرکار کا کیا ہم پہ کرم ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری قبر بھی اور ہمارا حشر بھی بہتر ہو گیا۔ کہ دیکھے کہ جب روح نکلے گی تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہی فرشتے ہوں گے، اور جب ان کافروں کی روح نکلتی ہے تو ہر طرف ان کو اللہ کا عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے۔ جب عذاب کو دیکھتے ہیں ان کی چیخیں نکلتی ہیں اور وہ موت سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کے سانس ختم ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، تو اس کی جو روح جو ہوتی ہے اس کو کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ جی، جو روحیں ہوتی ہیں نا ان کے مختلف مقامات ہیں۔ پہلے تو مومن کی روح کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ مختلف احادیث مبارکہ میں آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی کچھ روحیں ہوتی ہیں جو ان کی قبر میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اچھا، ہاں جی، کیونکہ مومن کی جو روح ہوتی ہے نا وہ قید نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتی ہے۔ کافر کی جو روح ہے نا وہ قید ہے، وہ اپنی مرضی سے کہیں ادھر کبھی ادھر نہیں جا سکتی۔ مومن کی روح ہے نا وہ آزاد ہے۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو قبر میں ہوتی ہیں، کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو آب زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کتنی مقدروں والی ہیں دیکھیں۔ اور کچھ روحیں وہ ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان ہوتی ہیں، جو آسمان کی کندیلوں کے ساتھ بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ وہ بھی روحیں ہیں۔ یہ قرآن یا حضور کے فرمان سے حضور پاک گفتگو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ روحیں وہ ہیں جو پہلے آسمان پہ ہوتی ہیں، جی، کچھ ٹھیک ہے۔ دوسرے آسمان پہ، کچھ تیسرے آسمان پہ، کچھ چوتھے آسمان پہ، اور فرمایا کچھ روحیں وہ ہوتی ہیں جو جنتوں میں ہوتی ہیں، کچھ روح ہیں وہ جنت الفردوس میں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ یہ مومن کی روحیں ہیں کو وہ دیکھیں، ہم نے سنتے نہیں کہ وہ روح گھر بھی آ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم دفن کر کے جب اس کو آتے ہیں 40 قدموں تک مردہ 40 قدموں تک چلنے والوں کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اللہ روح اکبر، موجود ہوتی ہے نا تو اس لیے وہ سنتا ہے، ورنہ جسم میں روح نہ ہو تو جسم کیسے سنے گا؟ بالکل۔ تو دیکھیں یہ ہے مومن کی روحیں۔ تو کافر کی روح کدھر رہتی ہے؟ کافر کی روح جب اس کی روح نکالی جاتی ہے نا تو ایک تو یہ آپ کو میں ضرور بتاتا ہوں، ناظرین بھی آپ یہ ضرور سنیں، یہ موت کیسے انسان کو واقعہ ہوتی ہے، کیسے اس کی روح نکلتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب مومن کی روح نکلتی ہے نا تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں بڑی خوبصورت شکل میں، بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے، اور آپ بڑے پیار سے اس کو روح کو نکال رہے ہوتے ہیں نا۔ پہلے روح پاؤں سے چلتی ہے نا، ایسے ایسے چلتی، پھر سر کی طرف ایسے باہر نکلتی ہے، ایسے روح نکلتی ہے تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ نیک بندہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو جب فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں نا تو روح کو نکال کے جب وہ اللہ رب العزت کے پاس لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں تو آواز آتی ہے کون؟ یہ اللہ کے فلان نیک بندے کی روح لے کے آئے ہیں۔ تو جب آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو روح پہلے آسمان پہ جاتی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس کو دوسرے آسمان پہ تب لے کے جانا پہلے ہم سب پہلے آسمان والوں کو اس کا دیدار کروا دو، پھر دوسرے آسمان پہ وہ دیدار کرتے پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے آسمان پہ، اسی طرح وہ ایسے مراحل سے گزرتی دیدار کرواتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے مومن کی روح۔ تو جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ایسے سختی سے نکلتی ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اسرائیل آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو روح کو قبض کرتا ہے بتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک ململ کا کپڑا خاردار ٹہنی کے اوپر آپ پھینک کے جب اس کو زور سے کھینچیں گے تو کیا وہ صحیح سلامت رہے گا؟ کیسے وہ صحیح سلامت رہ سکتا ہے؟ خاردار ٹہنی کے اوپر جب زور سے کھینچیں گے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب یہ بات سنی تو میرے نبی کریم لاجپال سرکار کی آنکھوں میں چھم چھم اتھرو آ گئے. آپ نے فرمایا یہ تکلیف میری امت کے کسی بھی شخص کو نہ دینا, یہ سب تکلیف میں محمد کو دے دیں, میں تو اپنی امت کو اتنی بھی تکلیف نہیں دے سکتا. اللہ کتنا پیار ہے. اللہ. اور دیکھیں جب کافر کی روح نکلتی ہے تو اتنی سختی سے جب ایسے نکلتی ہے نا, تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال جب جیسے ہم کھال اتاریں گے نا تو بتاؤ زندہ بکری کو کتنی تکلیف ہوگی. اسی طرح جب روح نکلتی ہے نا تو اسی طرح جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب کافر کی روح کو نکالتے ہیں وہ بدبو ہی بدبو, ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل جاتی ہے. پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو دروازے کو دستک ہوتی ہے تو آواز آتی ہے اتنی بدبودار روح, اس کے لیے آسمان میں کوئی اجازت نہیں ہے, وہ واپس آ جاتی ہے. پھر جو کافر کی روح ہوتی ہے نا, جہاں پہ یہ مردوں کو جلاتے ہیں, کچھ کافروں کی روحیں ادھر ہوتی ہیں, کچھ کافروں کی روح زمین کے پہلے درجے میں, پھر دوسرے میں, پھر تیسرے میں, پھر چوتھے میں. کچھ روحیں وہ سجین, وہ جہنم کا ایسا کنواں ہے نا جس کنویں میں اندھیر کنواں جس میں عذاب ہی عذاب ہے, کچھ روحیں اس کنویں میں رہتی ہیں. اللہ. ناظرین و حاضرین, اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کسی کو کسی کے عمل پر اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کے جیسا فرما رہے تھے کپڑوں پر اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے موت کے حوالے سے کہ ہر شخص نے جانا ہے, ہر جو سانس لے رہی ہے چیز, انسان ہو یا حیوان ہو, اس کو موت آنی ہی آنی ہے, کیونکہ وعدہ کر کے آئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سوچیں گے آج ڈرانے والا ہی موضوع رکھ لیا, کوئی خوش کرنے والا کیوں نہیں رکھا, لیکن یہ بھی ناظرین و حاضرین جہاں پہ خوشی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غم بھی کبھی کبھار ساتھ ہی رہتے ہیں. جیسے کانٹوں میں پھول پرورش کرتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موت آ کے ہی رہنی ہے, اور دعا کریں کہ موت کی جب آئے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مسلم کو, مومن کو موت کیسے آتی ہے اور کافر کو کیسے آتی ہے. کافر سختی کے ساتھ, جب اس کو سختی کے ساتھ موت آتی ہے, اور جو مومن ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی جو روح ہے وہ پرواز کر گئی. ایک کلام شامل کر لیتے ہیں. درمیان میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد گلزار احمد بھٹی صاحب نے, تشریف فرما ہے. السلام علیکم جی. ان کی طبیعت بھی کافی ناساز تھی, پھر بھی تشریف لائے. میری دعا ہے اللہ جل شانہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور میں گزارش بھی کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلام بھی پیش فرمائیں. اسی کے ساتھ ناظرین و حاضرین مختصر سی کمرشل بریک لیں گے, پھر واپس آئیں گے, ایک دو کلام شامل کریں گے, مختصر سی گفتگو اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہوئے آج کی ٹرانسمیشن پروگرام جو ہے اختتام کریں گے. جی محمد گلزار احمد بھٹی صاحب کلام پیش فرمائیے. جہاں میں نظر آیا ہی نہیں دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں.
اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، جب کہا قبر میں یا رسول اللہ، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ تو میں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ تو میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، جو گئے کعبے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو گئے کعبے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو گئے کعبے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، سمجھ لو کیا سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو، اور آپ کی نعت یا رسول اللہ، آپ کی نعت شہزادی کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت گلزار کا سرمایہ ہے، تو اس نکم میں نے تو کچھ اور بھی کمایا
से निकम्मे आपकी नात या रसूल अल्लाह आपकी नात शहजाद का सरमाया है तो इस निकम्मे ने तो कुछ और भी कमाया ही नहीं इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं आपसा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं रमजान है रमजान 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 रमजान है रमजान। और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। खिदमत इंसानियत हमारा मंशूर मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत और उनमें खुशियां बांटना है। मुस्तहिक लोगों की बाइज्जत तरीके से खिदमत करना। मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत इंसानियत में एक और कदम मदनी एजुकेशन सिस्टम, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना ताकि इस्लामी तरीके से मुआशरे की तकमील हो। आओ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए, मुआशरे में खुशियां बांटने के लिए हमारा साथ दो। इंतजामिया मोहम्मद हफीज, अतीक आवान, राना एहसान, काशिफ जट। सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम का सबसे पुराना और पहला नाम GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, रेलवे रोड नज़ कमेटी चौक, सांगला हिल। सिक्योरिटी कैमरा मोबाइल ऑनलाइन के साथ इंस्टॉल करवाने के लिए राब्ता करें। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स लैब इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग करवाने के लिए राब्ता करें। सस्ता और तेज तरीन फाइबर इंटरनेट, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, फौरी कंप्लेन सर्विस, मुकम्मल फाइबर टू होम कनेक्शन लगवाएं। GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम एंड फाइबर इंटरनेट, रेलवे रोड नज़ कमेटी। रमजान है रमजान रमजान है रमजान रमजान है रमजान रमजान है रमजान। वेलकम बैक नाज़रीनो हाज़रीन। यकीनन बहुत प्यारी गुफ्तगू जो कि मौत और आलमे बरज़ख के हवाले से हो रही है। तो मौत के हवाले से गुफ्तगू हुई, इसमें कोई शक नहीं। हर शख्स ने मौत का जायका जो है वो चखना है, तो इसी हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है।
کافی سوالات کیے، آپ کے سوال جو ہے وہ بھی شامل کریں گے۔ علامہ مولانا پیر ابرار حسن چشتی صاحب تشریف فرما ہے، محمد نبیل گلزار رضوی صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور دوران بریک محمد بلال خان صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، محمد فیضان عبداللہ جمالی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے۔ جی خوش آمدید جی اینو، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے۔ ناظرین و حاضرین، اس سے قبل کہ میں آپ کے سوالوں کی جانب بڑھوں، کلام شامل کر لیتے ہیں محمد نبیل گلزار رضوی صاحب، میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور کلام پیش فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کے موضوع کی جانب پھر دوبارہ پلٹتے ہیں۔ محمد نبیل گلزار رضوی صاحب کلام پیش فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر بیان کیا توحید کے موضوع پر، لوگوں نے پتھر مارے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، ماں نے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں ماں میرا حال نہ پوچھئے، بتا میرے آقا کیا کیا حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے سامنے لے جایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ شاعر کا قلم اٹھا کہتا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نامی ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، کیونکہ محمد پکیندے گزر گئی، آہد نال احمد بلیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سدیندے گزر گئی، اساول ساول علیسو کے کائنا ہوئے کو لپڑے بلیسو کے کائنا، یہ ترتان دے کسے دے مردان دے حصے سناسا زراول دیسو کے کائنا، سبا کوٹ مٹھن دے پیرے نوا کی یہ بلبل موڑ گا لاسو کے کائنا، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ صاحبائی علامہ صاحب ایک مائی صاحبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اللہ نے پتر بڑا سونا عطا کیا ہے، 9 سال کا میرا پتر ہو گیا، سونیا بولتا کوئی نہیں، میں بلانی یا کوئی نہیں بولتا، ابے بلایا کوئی نہیں بولتا، عرض کیتی سونا ان واکھوں نہ بولیا کرے، ان واکھوں نہ بولیا کرے۔ سرکار نے بچے والے اشارہ کر کے کہلا کیا وہ پترہ بولتا کوئی نہیں، پتر بولن لگ پیا، سرکار فرماندے نے پترہ پہلا دن سارے بلاندے رہے نے تو بولیا کوئی نہیں، ہن کوئی کیوں بولے ہیں؟ عرض کرتا سونا تواڈے اگر مجھے کسے بلایا ہی کوئی نہیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضرات صاحب بھائی آپ نے موضوع رکھا ہے بہت والا، تواڈی روح قبض کرنے واسطے جناب اسرائیل نے آنا ہے، میری روح قبض کرنے واسطے اسرائیل نے آنا ہے۔ ہر بی بی گئی، ہر مرد گیا، لینا ہے نا مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دروازے دستک دیتی کون؟ اسرائیل، کی لینا ہے جناب زہرا بی بی پاک نے اس نے چھوڑ کے سجدے سے رکھیا، عرض کی تھی مولا اج تک آسمان نے میرے سر دا وال نہیں وکھیا، اس زمین نے میرے قدمہ کی تلی نہیں وکھی، مولا تو تے میں یہ تیسرا درمیان اچھتاؤں، اس نے واپس بلا۔ اللہ فرمایا اسرائیل واپس آ جا، اپنے دستے قدرت نال جس بی بی دی میرے بالک نے روح قبض کی تھی اس نے سیدہ کائنات کہہ دے، اس نے سیدہ کائنات کہندے نے۔ حضرات حشر کا میدان ہوگا، سواری اما ہوا کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری پاک آسیہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری پاک مریم کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی۔ حشر کے میدان میں جب سواری حسنین کی امی کی آئے گی، حشر کے میدان میں آواز آئے گی لوگوں گردنوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔
मोहम्मद की बेटी की सवारियां रही है। मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले, मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। मैं जो मांगू दुआ को वो दर्जाए कबूल मिले, मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले, सदकाए बतूल मिले, सदकाए बतूल मिले। बस मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले, मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले, सदकाए बतूल मिले। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद नबील गुलजार रिजवी साहिब कलाम पेश फरमा रहे थे, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। नादरीनो हाजरीन, मौत और आलमे बरज़ख के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज की गुफ्तगू हो रही है। मौलाना क्या फरमाएंगे आलमे बरज़ख के हवाले से, आलमे बरज़ख की जो ज़िंदगी है इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? जब इंसान की रूह कब्ज़ हो जाती है तो इंसान को जब कब्र के सुपुर्द किया जाता है ना, तो उसका दुनिया से फिर तल्ला ख़त्म हो जाता है। आलम बरज़ख जो है ना, वो ज़िंदगी शुरू हो जाती है उसकी। ठीक है। तो जब कब्र में हम दफन करके आते हैं तो फिर मुनकर नकीरैन आते हैं, जिनकी शक्लें इतनी डरावनी हैं कि जिनके नाखून बहुत लंबे लंबे हैं, अल्लाह अकबर। जिनके बाल सर से लेकर पाँव तक लंबे लंबे हैं, शक्लें उनकी डरावनी हैं। उनके जो दांत है ना साहब, जो दांत है ना वो इतने तेज होंगे, उन दांतों के जरिए जमीन की गहराई से वो आएंगे, जमीन को चीरते हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन को चीरते हुए जब वो कब्र में आएंगे ना, तो इतनी डरावनी शक्ल होगी। लेकिन जो मोमन होगा उसके लिए वो डरावनी नहीं होगी जी, ना ना ना, उसके लिए नहीं। तो जब वो आएंगे तो सवाल होगा मन रब्बू का, तो जो मोमन होगा जवाब देगा रब्बी अल्लाह। तो जो काफिर होगा हा 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 लादरी लादरी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। तो मन रब्बू का, माँ दीनू का, माँ कुंता तकूलु फी हकी हाजर रजुल। तो जो नेक होगा वो कहेगा रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लामी। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे सवाल किया जाएगा माँ कुंता तकूलु फी हकी हाजर रजुल, इस शख्सियत के बारे तेरा क्या ख्याल है? तो बताओ जो हजूर की नाते पढ़ने वाले जो होंगे हैं, जो हजूर से मोहब्बत करने वाले होंगे, तो वो जवाब यही देंगे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तो जब सवाल होंगे तो जो नेक बंदा जवाब देगा तो फरिश्ते पता क्या कहेंगे हदीस पाक में? तो वो कहेंगे हमें पहले ही पता था तुम ये जवाब दो। तो जब कुफार कहेंगे हा 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 लादरी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, तो फरिश्ते कहेंगे हमें पहले ही पता था तुम यही जवाब दोगे। तो जब मोमन बंदा होगा ना वो जवाब देगा, तो उसके बाद क्या होगा? अल्लाह की ज़ात पाक फरमाएगी इसकी जो कब्र है ना, इसकी खिड़की जन्नत में खोल दो, जन्नत की हवाएं आए, जन्नत के मेवे आए, जन्नत की नेमतें इसके पास आए। तो जो कुफार होंगे उसके साथ क्या होगा? हदीस पाक में आता है कि इंसान जब कब्र में जाता है ना, तो मोमन को भी कब्र मिलती है, कब्र उसको भी ऐसे सीने से लगाती है, मोमन को भी। लेकिन जैसे हम एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं ऐसे सीने से लगाती है। लेकिन जब काफिर को मिलती है, ओफो, ये आपके सीने की जो पसली है ना, ये ऐसे हो जाती है, इतना सख्त अज़ाब आता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, मुस्लिम बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ भी बुखारी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलाका बरैनी फ़क़ाला इन्नहुमा ला युअज़्ज़बानी वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन अम्मा हज़ा फ़काना ला यस्तादिरु मिन बौली वम्मा हज़ा फ़काना यमशी बिन नमीमति सुम्मा दुआए बेअसी बिन रातिबिन फ़शक्का बिस्नैनी फ़गारज़ा अला हाज़ा वाहिदन व अला हाज़ा वाहिदन सुम्मा क़ाला अल्लाहु युख़फ़्फ़िफ़ु अन्हुमा मा लम यबसा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सवारी गुजर रही थी तो अचानक सवारी ने महसूस किया कि कब्र में अज़ाब हो रहा है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जगह पे रुके तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैनि फ़क़ाला इन्नहुमा ला युअज़्ज़बानी, दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधर रुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ही नहीं फरमाया कि इन कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है, मेरे नबी करीम राज्यपाल सरकार ने यह भी फरमा दिया कि एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक ग़ीबत करता था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। तो जो गीबत करते हैं उनके भी ऊपर अज़ाब आएगा, और जो पेशाब के छींटों से नहीं बचते उनके ऊपर भी अज़ाब आएगा।
تو میرے نبی کریم لاجپال سرکار نے فرمایا ایسے کرو کھجور کی ٹہنی لے کے آؤ. جب کھجور کی ٹہنی لے کے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 ٹکڑے کیے. فغارا سا اللہ ہاذا واحدن والا ہاذا واحدن, ایک ٹکڑا اس قبر پہ رکھ دیا اور دوسرا اس قبر پہ رکھ دیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ یہ جو تر ٹہنی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اس وقت تک اس کی قبر پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوگا. تو دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو عالم برزخ یہ زندگی شروع ہوتی ہے, تو جو نیک ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل, امام العاشقین, آپ فرماتے ہیں جب گزر رہے تھے نا تو ایک فاختہ ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھ کے نا چوں چوں کر رہی تھی, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو چھم چھر ہونا شروع کر دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا خلیفۃ المسلمین نے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کاش میں یہ فاختہ ہوتا, اللہ اکبر, ابو بکر نہ ہوتا, کیونکہ میرا حساب ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب گزرے تو گلی سے ایک تنکے کو پکڑ کے تو اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. تو پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے, رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا, عمر نہ ہوتا, اس تنکے کا حساب نہیں ہوگا, عمر تیرا حساب ہوگا. اتنی یہ جو زندگی ہے نا, صحابہ کرام فرماتے تھے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی قول ہے کہ حشر کا میدان تو بعد میں لگے گا, جو عالم برزخ کی زندگی ہے نا اس سے گزر جائیں گے نا تو پھر اللہ کی ذات پاک آگے بھی اپنی کرم نوازی اور اپنے رحمتوں کو نشابر فرما دے گی. دیکھیں یہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو دیکھیں جو المختصر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, عالم برزخ کی دنیا, ایک تو ہماری دنیا کی زندگی ہے نا, ہمارے ہمسائے بھی ہوتے ہیں. اگر اچھا ہمسایہ ہو تو ہمسایہ سے خوش ہوتا ہے نا, یار بڑی بات مجھے ہمسایہ اچھا مل گیا. تو بتائیں کیا مرنے کے بعد جو قبر کے قریب تمہارا ہمسایہ, کیا آپ کو عالم برزخ کی دنیا میں کیا اس سے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک ہمسایہ ہوتا ہے نا, جو اس پہ انوار و تجلیات ہوتی ہیں, ان کا فائدہ اس کے ہمسایہ کو بھی ملتا ہے. تو جو بد ہمسایہ ہوتا ہے نا, جو اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میری ناظرین سے اور تمامی احباب جو میری بات کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب اپنے پیاروں کو کب دفن کرنے لگیں تو یہ سوچ لیا کرو کہ ہمسایہ کیسا ہے, یہ سوچ لیا کرو. یہ نہ ہو آپ دفن کر کے آ جائیں اور عالم برزخ کی زندگی میں آپ کا بھائی یا آپ کا باپ یا بیٹا کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اچھا ہمسایہ دنیا میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے اور نعمت ہوتی ہے, اور عالم برزخ کی دنیا میں بھی. اچھا جیسا کہ آپ نے فرمایا دفنانے کے وقت دیکھ لیا کریں کہ ہمسایہ اچھا ہے, نیک ہے یا بد ہے. اچھا بد ہوا تو جو اس کو عذاب ہوگا, آپ کے کہنے کا مطلب کہ وہ اچھے کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جب آگ جلتی ہے نا تو جو لکڑی ہے نا اس کو جلاتی ہے, تو جو آگ کے قریب رہتا ہے نا, لکڑی جتنی تکلیف تو نہیں, بہرحال اس کو سیک ضرور محسوس اچھا ہوگا. سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کہ جو نیک ہے تو اس کے جو فیوز و برکات ہوں گے, کیا قریبی ہمسائے ان کو نہیں مل سکتے؟ بالکل عذاب مل سکتا ہے تو نیک جی بالکل اچھا جو ہے اس کا وہ بھی ہوگا, لیکن جب اللہ کا عذاب اس پہ ہوگا, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں بھی ہمسایہ اچھا رکھو. اللہ اکبر. اچھا یہ ایک سوال ہے جی, شہید کون ہوتا ہے؟ کوئی مغل صاحب ہے یہ سوال کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ گولی لگی, آج اللہ ہی خیر کرے, موضوع بہت جو ہے حالانکہ حقیقت پہ مبنی ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یار حالے سانو موت نہ آوے. دیکھیں میں آپ کی بات بڑی شان والی ہوئے, عزت والی. میں اسی بات پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں نا کہ جب کوئی موت کا سنتا ہے, کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو یاد کرتا ہے روزانہ, وہ جب مرے گا شہید کی موت مرے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اور یہی سوال ہے نا شہید کون ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے گولی لگی شہید ہوا, کوئی کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا شہید ہوا, کسی کو کوئی مار دیتا ہے اور ہسپتال جا کر وہ فوت ہو جاتا ہے تو کہتے شہید ہوا, کوئی نہر
میں جو ہے وہ ڈبکی لگاتا ہوا مر گیا یا چھلانگ لگاتا ہوا نہاتا ہوا مر گیا شہید ہوتا ہے، آخر شہید ہوتا کون ہے؟ کیا فرمائیں گے صاحب؟ دیکھیں ایک تو شہادت وہ ہوتی ہے نا جو جہاد میں جنگ میں گئے ادھر ہوگی شہادت، خون بہہ گیا. شہادت کی ایک قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، شہادت کی کئی قسمیں ہیں. حدیث پاک میں تقریباً ایک میں پڑھ رہا تھا طبیان القرآن میں، مفتی غلام رسول سیدی صاحب علیہ رحمہ آپ نے نوٹ فرمایا تقریباً 37 قسمیں بھی آپ نے بتائی ہیں شہید کی. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اچانک موت جب کسی کو آتی ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. ایک انسان ایک طالب علم ہے نا، وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اچانک راستے میں اسے حادثہ پیش آتا ہے، ادھر اس کی جان روح قبض ہو جاتی ہے، وہ شہید ہے. پانی میں کوئی ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے. پیٹ کی تکلیف میں کوئی مر گیا وہ بھی شہید ہے. جو نیکی کا بیماری کی حالت میں اگر پیٹ کی بیماری ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بھی شہید ہے. یعنی کہ یہ ایسی اموات ہیں جو انسان اگر کسی اچھے فعل کی طرف جا رہا ہو اگر اس کی موت واقع ہوگی وہ بھی شہید ہے. اگر باپ اپنے بیٹے کے لیے حلال روزی کمانے کے نکلا ہے تو اسے بھی اگر راستے میں موت واقع ہوگی تو وہ بھی شہید ہے. اچھا آخری سوال کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ ظاہری زندگی موت اور عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے؟ کچھ ایسے اعمال ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے سب سے بڑا عمل ہے واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، فرائض وہ ادا کریں، فرائض نماز، ادا روزہ، کریں. حج، زکوٰۃ. اور واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور دیکھیں نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں، فریضہ حج بھی ادا کریں. یہ تو ہے فرائض. اس کے بعد ایک بہت بڑی بات ہے میں جو ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے اور آپ کی ٹیم کی وساطت سے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی داڑھی اتنی بھی ہوتی ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ زبان کے بد اخلاق ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑا عمل جو ہے نا قیامت کے دن جب اس کو تولا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور وہ عمل ایک پلڑے میں رکھ دیں تو کائنات کی ساری چیزیں اس پلڑے کا وزن جو ہے نا وہ پورا نہیں کر سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ اچھا اخلاق ہے، وہ اچھا اخلاق ہے. تو میری ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اخلاق ایسا کر لیں کہ جب آپ بولیں تو آپ کی زبان سے ایسے پھول نکلیں اور ایسی باتیں نکلیں کہ جو بھی آپ کی بات کو سنے وہ آپ سے مستفیض ہو اور آپ کی بات سن کر اس کے دل میں محبت آپ کی پیدا ہو جائے، بجائے اس کے کہ آج ہمسایہ سے پریشان ہے. آج اگر ہم یہ بڑی حقیقت بات ہے، اگر ہم کسی دودھ والے سے دودھ لے رہے ہیں تو ہمیں اس پہ یقین نہیں کہ یہ دودھ اصل ہے یا کہ کیمیکل، جو آج کیمیکل کا بھی تیار ہوا، ملاوٹ والا دودھ تیار ہوا. جانے لوگوں کو موت کیوں یاد نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد روزانہ 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہوں، موت کو یاد کر کے سوتا ہوں. تو میری ناظرین سے گزارش ہے کہ موت سے بھاگے نہیں، موت ایک دن آنی ہے اور وقت مقررہ ہے جب آنی ہے، نہ ایک پل آگے ہے نہ ایک پل پیچھے ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے. آئیے موت کی تیاری بھی تو کریں. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ مجھے بتاؤ موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے بارے تو پوچھ رہا ہے، قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے تو نے؟ اس نے کہا تیاری کا تو مجھے پتہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب یہ بات کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فکر نہ کر، تیری موت جو ہے نا تیرے لیے اچھا ہی خاتمہ کرے گی اور تیرا معاشر کے دن بھی تیرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا. تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے نا انسان کے دل میں، آپ کے حضور پاک کی محبت سینے میں ہے تو نہ اس کو دنیا اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ قبر اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. اور حشر کے دن بھی اس کی عزت آپ دیکھیں گے کہ جو حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ ان کے چہرے آپ کو علیحدہ ہی نظر آتے ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین و حاضرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت اچھی ہو، ٹھیک ہے جی، اور عالم برزخ والی زندگی اچھی ہو، تو آئیے فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ
हकूकुल इबाद भी पूरे कीजिए। और ये याद रखें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हकूकुल्लाह ये अल्लाह के हकूक हैं, ये माफ़ हो सकते हैं। भाई नमाज नहीं पढ़ी या रोज़ा नहीं रख सका किसी वजह से, ठीक है जी, हज नहीं कर सका, ज़कात नहीं दे सका, या कोई और अमाल जो ऐसे हैं वो नहीं अदा कर सका, ये अल्लाह के हकूक हैं, अल्लाह माफ़ कर सकता है। अगर पकड़ना चाहे तो छोटे से गुनाह पर पकड़ लेगा, अगर छोड़ना चाहे तो छोटी सी नेकी पर छोड़ देगा। लेकिन नाज़रीनो हाज़रीन, हकूकुल इबाद ऐसे हकूक हैं, जब तक आपने किसी के साथ ज़्यादती की है वो आपको माफ़ नहीं करता, तब तक आपके लिए कोई माफ़ी नहीं, आप जन्नत का दरवाज़ा नहीं देख सकते, इसमें कोई शक नहीं। आइए, गुजारिश यही है कि हकूकुल्लाह भी पूरे कीजिए, हकूकुल इबाद भी पूरे कीजिए, ताकि आपकी मौत जो है वो आसान हो जाए। और जब आपकी मौत आए, दुनिया से चला जाए, लोग आप पर रश करें, यार बहुत अच्छा शख्स था, चला गया, यार बहुत अच्छी शख्सियत थी, चले गई। और मैं एक हदीस पाक काउंट करता चला जाऊं, और इसी के साथ दो सनाखा हैं, उनको इंशाअल्लाह कलाम की दावत देंगे और फिर आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। एक मैयत जा रही थी, जनाजा लेकर जा रहे थे, और कुछ लोग बातें कर रहे थे, चंगा होया, जान छुट्टी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पक्का जहन्नमी है। चंद दिन गुजरे, फिर एक जनाजा जा रहा है, मैयत को ले जा रहे हैं, चंद बंदे रो रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा बंदा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जन्नती जा रहा है, लोगों जिसने जन्नती की ज़ियारत करनी है इसकी ज़ियारत कर ले। सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह एक मैयत गुजरी, आपने फरमाया जहन्नमी, दूसरी गुजरी फरमाया जन्नती, कैसे मालूम हुआ? फरमाया जो लोगों को दुनिया में रहते हुए दुख देते हैं, समझ लीजिए वो जहन्नमी है, और जिनसे लोग खुश हुए वो समझ लीजिए जन्नती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू हमें अच्छे से अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छे अमाल करेंगे तो ही मौत अच्छी होगी, लोग मौत पर रश करेंगे, और आलमे बरज़ख की जो जिंदगी है, कब्र हशर की जो जिंदगी है, वो भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। और बल्कि जितने अच्छे अमाल करते जाएंगे जन्नत में उतने ही आपके दर्जात बुलंद होते जाएंगे। आइए कलाम शामिल कर लेते हैं। जनाब मोहम्मद बिलाल खान साहब दौरान ब्रेक ही हमें इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं और कलाम पेश फरमाएं। और जितने भी देख रहे हैं शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेकी का पैगाम रुकने ना पाए, जितना हो सके फैलाएं। बिस्मिल्लाह जी। साहिब मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। सुनो वो आतिशे दोज़ख में
सुनो सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, उतार दे जिसे आले नबी सफीने से, उतार दे जिसे आले नबी सफीने से। नबी की याद से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की याद से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। नबी के दर के गदागर रईस है मोहसन, नबी के दर के गदागर रईस है मोहसन, सवाल ही नहीं करते किसी कमीने से, सवाल ही नहीं करते किसी कमीने से। ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। मोहम्मद बिलाल खान साहेब हदिया-ए अकीदत पेश फरमा रहे थे। बहुत प्यारा कलाम। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, और नबी की आल के गदागर रईस हैं मोहसिन, सवाल ही नहीं करते किसी कमीने से। बहुत प्यारा कलाम। अल्लाह इनकी आवाज़ और अंदाज पे मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आज की बज़म के आखिरी सनाखा उनकी जानब बढ़ रहा हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन फरमाया। मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अराकीन और इनके साथ साथ GR फाइबर नेटवर्क वालों का, रिजवी प्रोडक्शन साउंड के हवाले से, स्टेज के हवाले से, ये मूवीज़ के हवाले से, और जिन अहबाब ने हमारे साथ ताउन फरमाया उनका बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब का, नबील भाई का, जितने सनाखाना ने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, तमाम अहबाब का शुक्रिया। बल्कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं, उन अहबाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ इंशाअल्लाह।
عز و جل کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آج کی بزم کے آخری ثناخوان جناب محمد فیضان عبداللہ جمالی صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کیا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو کرم میں ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے آقا، فرش والے سونا، فرش والے تیری شوکت کا بولو کیا جانے، اس روا پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوش روا پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے موسیٰ، اب بڑھاپے خدا را ہمیں یوں سے ناچار تیرے ٹکڑوں، آقا تیرے ٹکڑوں، سونا تیرے ٹکڑوں سے پرے گا کی ٹھوکر تیرا دار، جھڑکیاں کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک تے حبیب جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، میرا تیرا جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، رمضان